موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من المواعظ والعبر، سورة الأعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسیٰ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ثم قال كيف صلاتكم وصومكم فأخبرناه فقال قوموا فأمرنا بمنزل حسن ونذر كثير فأقمنا ثلاثا۔ اب جب ہم بادشاہ کے پاس گئے تو وہ ساری ہم سے معلومات لے رہے تھے کہ تم لوگوں کی نماز کیسے ہے اور تم لوگوں کا صیام روزے کیسے ہیں۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ اس طرح ہماری نمازیں ہیں اور ایسے ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ تو اس نے ہمیں حکم دیا کہ ان کو بھی اچھے مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے اور بڑا ہمارا اکرام کیا۔ فَأَقَمْنَا ثَلَاثًا، ہم 3 دن رہے۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا لَيْلًا فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَاسْتَعَاذَ قَوْلَنَا فَأَعَدْنَاهُ۔ تو ایک رات اس نے ہمیں پھر بلایا، بلانے کے بعد پھر ہم سے اس نے وہی سوالات کیے جو پہلے کیے تھے، ہم نے بھی اس کے وہی جواب دیے۔ ثم دعا بشيء كحية الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتا وقفلا فاستخرج حريرة سوداء۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اس نے کوئی چیز منگوائی، ایسے مربع چیز بنی ہوئی تھی سونے سے، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے ہوئے تھے، ان کے بھی دروازے تھے۔ اس نے ایک دروازہ کھولا، اس کا تالا کھولا، فاستخرج حریرۃ سوداء، اس کے اندر سے ایک ریشمی سیاہ رنگ کا کپڑا نکالا۔ فنشرنا فإذا فيها سورة حمراء، اس کو جب اس نے کھولا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک آدمی کی شکل ہے بالکل سرخ۔ وَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ ضَخْمُ الْعَيْنَيْنِ عَظِيمُ الْإِلْيَتَيْنِ لَمْ أَرَ مِثْلَ طُولِ عُنُقِهِ۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کی تصویر ہے جو بڑی بڑی اس کی آنکھیں ہیں اور اس کے عظیم الالیتین، پچھلا حصہ جو ہے اس کا وہ بھی بڑا موٹا ہے، ایسا ہم نے نہیں دیکھا، اور گردن بھی اس کی بہت لمبی ہے۔ وَإِذَا لَيْسَ لَهُ لِحْيَةٌ وَإِذَا لَهُ ظَفِيرَتَانِ، اس کی داڑھی بھی ابھی نہیں آئی تھی، لیکن اس کے بالوں کی 2 لٹیں اس نے بنائی ہوئی تھی اور بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے جب اس کو دیکھا، فقال هل تعرفون هذا، اس نے کہا اس کو پہچانتے ہو؟ نے کہا نہیں ہم تو نہیں پہچانتے۔ قال هذا نوح علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی صورت ہے۔ ثم فتح بابا آخر فاستخرج حریرة سوداء فإذا فيها رجل شدید البیاض۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دروازہ کھولا اس چیز صندوق کا، تو اس کے اندر جو ایک ریشمی کا یعنی سیاہ کپڑا تھا، وہ اس کے اندر ایک تصویر تھی، رجل شدید البیاض، بڑا ہی خوبصورت، حسن العینین، بڑی خوبصورت آنکھوں والا، سلط الجبین، بڑی کھلی پیشانی والا، طویل الخد ابیض اللحیت،
اس کے رخسار جو تھے وہ بھی بڑے تھے اور اس کی داڑھی جو تھی وہ سفید تھی، اور معلوم ایسے ہوتا تھا کأنہ یبتسم، جیسے وہ مسکرا رہا ہے۔ فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا، انہوں نے کہا اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، ہم تو نہیں پہچانتے۔ قال هذا ابراہیم علیہ السلام، اس نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ثم فتح بابا آخر فإذا فيه سورة بيضاء وإذا بالله رسول الله فقال أتعرفون هذا؟ اس کے بعد دروازہ کھولا تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت شکل ہے، اور اس کے بعد جیسے اسے پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ قلنا نعم هذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا بالکل یہ حضور پاک کی شکل مبارک ہے۔ قال وبكينا، قال پھر ہم رو پڑے دیکھ کے۔ قال والله يعلم انه قام قائما ثم جلس وقال والله انه لهو، قلنا نعم انه لهو كأنك تنظر اليه، فامسك ساعة ينظر اليها ثم قال اما انه كان آخر البيوت ولكني اجلته لكم لانظر ما عندكم۔ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا، وہ پھر اس کے بعد بیٹھا، کہنے لگا کہ اصل میں تو اور بھی بہت ساری تصویریں اور صورتیں میرے پاس محفوظ ہیں، لیکن میں نے جلدی کی اور آخری میں نے دروازہ کھول لیا تاکہ میں پہچان سکوں کہ تم جانتے ہو ان کو کہ نہیں جانتے ہو۔ ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها سورة ندماء صحماء وإذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر آبس مناكب الأسنان متقلص الشفة كأنه غضبان۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے پھر ایک صورت ہمیں دکھائی تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، آپ کے بال جو ہیں وہ بڑے جیسے گھنگریالے بال ہوتے ہیں، اور آنکھیں بھی ان کی جو ہیں ایسے جیسے اندر کی طرف مائل ہیں زیادہ، اور نظر اس کی بڑی تیز ہے، اور اس کے جو اسنان ہیں، دانت مبارک ہیں، ان کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے، اور ان کے ہونٹ مبارک جو ہیں ان پر بھی تھوڑا سا کٹ لگا ہوا ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ ناراض ہوں، غصے میں ہوں۔ فقال هل تعرفون هذا؟ اس نے پوچھا ان کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ قال هذا موسیٰ علیہ السلام وإلى جنبه سورة تشبه إلا أنه مدهان الرأس أريد الجبين في عينيه قبل فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا۔ قال هذا هارون ابن عمران علیہ السلام۔ اس کے بعد اس نے ایک اور صندوق دیکھی، اس کی شکل جو تھی وہ بھی ملتی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن ان پہ سر پہ انہوں نے تیل لگایا ہوا تھا اور پیشانی ان کی چوڑی تھی، اور ان کے دو آنکھوں کے درمیان میں بھی فاصلہ تھا۔ اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ ہم نے کہا، جنہوں نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی صورت ہے۔ ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها سورة رجل آدم سبت ربعة كأنه غضبان۔ کہتے اس نے پھر ایک اور دروازہ کھولا تو اس میں بھی سفید ریشم کے اندر ایک آدمی کی تفسیر تھی، یعنی گندم رنگ تھا، بڑا بھاری تھے، یعنی نہ بہت لمبے نہ بہت چوڑے، ایسے مربع قسم کی آپ کی جو ہے وہ شکل تھی۔ تو اس کے بعد پوچھا کہ جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ قال هذا لوط علیہ السلام، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی تصویر ہے۔ ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها سورة رجل أبيض مشرب حمرة۔ ایک اور اس نے پھر کھڑکی کھولی جو اس کے اندر نے دیکھا کہ ایک صورت ایک آدمی ہے، سفید ہے بالکل، اور ایسی سفیدی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر سرخی داخل ہے، یعنی بڑا خوبصورت رنگ ہے۔ خفیف العارضین، اس کے رخسار جو ہیں وہ بالکل باریک ہیں۔ حسن الوجہ، چہرہ بڑا خوبصورت ہے۔
فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا إسحاق عليه السلام. ثم فتح بابا آخر واستخرج منه هرية بيضاء فإذا فيها سورة تشبه إسحاق إلى أنه على شفته خال. فقالت هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا یعقوب علیہ السلام. اس نے پھر ایک اور کھڑکی کھولی، اس کے اندر بھی سفید ریشم کے کپڑے کے اندر ایک صورت تھی، وہ اسحاق علیہ السلام سے ملتی تھی، لیکن ان کے ہونٹ کے اوپر ایک تل کا نشان تھا. خال کہتے ہیں تل کو. انہوں نے پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں. قال هذا يعقوب عليه السلام. ففتح بابا آخر فاستخرج منه هرية سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أكن الأنف حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع. کہتا ہے کہ اس نے پھر ایک اور کھڑکی کھولی، ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی ایک آدمی کی شکل ہے، بڑا خوبصورت ہے، سفید رنگ ہے اور اونچی ناک ہے اس کی، اور قد مبارک بڑا اعلیٰ ہے، اور اس کے چہرے پر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے نور ظاہر ہو رہا ہو. یعرف فی وجہہ الخشوع یضرب الی الحمرۃ. لیکن اس کے اندر بڑی تواضع ہے اور بڑی عاجزی ہے اور سرخی مائل رنگ ہے. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا اسماعیل جد نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت ہے جو تمہارے پیغمبر کے دادا ہیں. ثم فتح بابا آخر واستخرج منه هرية بيضاء فإذا فيها سورة كسورة آدم كأن وجهه الشمس. اس کے بعد اس نے ایک اور کھڑکی کھولی، اس کے اندر ایک آدمی کی تصویر تھی جیسے آدم علیہ السلام کی، لیکن اس کا چہرے پر ایسے روشنی تھی جیسے سورج نکلا ہوا ہو. فقال هل تعرفون هذا؟ اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں. فقال هذا یوسف علیہ السلام. یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. ثم فتح بابا آخر واستخرج منه هرية بيضاء فإذا فيها صورة رجل أحمر عمش الساقين أخدش الأخفش العينين ضخم البطن رباعة متقلدا سيفا. قال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا داؤد علیہ السلام. اس کے بعد انہوں نے ایک اور آدمی کی تصویر دکھائی، جو آدمی جو ہے سرخی مائل تھے، اس کی پنڈلیاں جو تھیں وہ باریک تھیں اور آنکھیں مبارک جو تھی وہ اندر تھی، پیٹ مبارک جو تھا بڑا تھا، اور ایسے ربع تھے، یعنی نہ اونچے نہ بالکل چھوٹے قد والے. اس کے بعد متقلد سیفن، تلوار ان کے ہاتھ میں تھی. انہوں نے پوچھا ہل تعرفون، اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں، ہم تو نہیں پہچانتے. انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ حضرت داؤد ہیں. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه هرية بيضاء فيها صورة رجل ضخم اليدين طويل الرجلين راكبا فرسا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور ہمیں صورت دکھائی. ایک آدمی ہے اور اس کے یعنی پچھلا حصہ جو ہے وہ تھوڑا بھارا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے پاؤں جو ہیں بڑے ہیں اور وہ ایک گھوڑے پہ سوار ہیں. فقال هل تعرفون هذا؟ اس کو جانتے ہو؟ قلنا لا. قال هذا سلیمان بن داؤد علیہ السلام. یہ حضرت سلیمان کی صورت ہے. ثم فتح بابا آخر واستخرج منه هرية سوداء فيها صورة بيضاء وإذا شعر شديد سواد اللحية كثير الشعر حسن العينين حسن الوجه. اس کے بعد ہم دیکھتے تو کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے اور اس کی داڑھی مبارک کا رنگ جو ہے وہ بہت سیاہ ہے، بال مبارک بھی بہت اچھے ہیں اور آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں اور چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام. یہ حضرت عیسیٰ کی تصویر ہے. قلنا من أين لك هذه الصور؟ ہم نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ساری تصویریں آپ کے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ لأننا نعلم أنها على ما سفرت عليه الأنبياء عليهم السلام لأن رأينا سورة نبينا عليه السلام مثله. کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے جو صورتیں بنائی ہیں یعنی معلوم ہوتا ہے یقیناً انبیاء کی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو پہچانا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اصل وقال ان آدم علیہ السلام سأل ربه ان يريه الانبیاء من ولده فانزل علیہ صورهم. اس نے کہا کہ اصل آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ سے کہ یا اللہ میری اولاد میں جو نبی ہوں گے ان کی مجھے صورتیں آپ دکھلائیں.
فکانت فی خزانت آدم علیہ السلام، پھر یہ حضرت آدم کے پاس محفوظ رہی، عند مغرب الشمس، جہاں سورج کی انتہا ہوتی ہے، فاستخرجها ذو القرنین، جب ذوالقرنین مغرب الشمس میں پہنچے تو انہوں نے یہ تصویریں جو ہیں وہاں سے حاصل کی، فدفعها الى دانیال، ذوالقرنین نے وہ صورتیں حاصل کر کے حضرت دانیال کو یہ حوالے کی، ثم قال اما واللہ ان نفسی طابت بالخروج من ملکی وانی کنت عبدا بیشرکم ملکہ حتی اموت، کہتے ہیں کہ اس کے بعد نے کہا کہ میرا دل جو ہے اب کرتا ہے کہ میں نکل جاؤں یہاں سے، میں تو ایک بندہ تھا، پھر مجھے اللہ یعنی ایک غلام تھا، پھر اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، ثم اجازنا فاحسن جائزتنا وصلحنا، اس کے بعد اس نے ہمیں اجازت دی اور بڑے ہمیں ہدایہ دیے، بڑی ہمیں عطیے دیے اور بڑی ہمیں عزت سے روانہ کیا۔ فلما اتینا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ فحدثناه بما ارانا وبما قال لنا وما اجازنا قال فبكى ابو بکر، ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، ہم نے سارا قصہ سنایا کہ ایسے اس نے ہمیں تمام انبیاء کی صورتیں دکھائی ہیں اور ایسے اس نے ہمیں بڑے عطیے اور اکرام کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے وقال مسکین لو اراد اللہ بخیر لفعل، تو حضرت ابو بکر وہ بڑے کہنے لگے افسوس ہے کہ وہ بدقسمت، اگر اللہ چاہتے تو اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے۔ قال اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم والیہود یجدون نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عندہم، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضور پاک نے ہمیں خبر دی تھی کہ یہ یہود جو ہیں ان کے پاس میری مکمل صفت ہے اور صورت ہے اور اس کا بیان ہے۔ وهكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب دلائل النبوة الحاكم إجازة فذكره وإسناده لا بأس به، تو یہ قصہ جو ہے اس کو حضرت حافظ ابو بکر نے بیہقی نے بھی ذکر کیا ہے دلائل النبوت میں، اور سند جو ہے یعنی وہ لا بأس به، اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہے۔ فقال لي حدثنا مسنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن ابي اسحاق قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، حضرت عثمان ابن عمر، حضرت فلیح، حضرت ہلال ابن علی عطا ابن یسار سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمرو کو ملا اور میں نے اس سے پوچھا کہ اخبرنی، ہمیں حضور کی صفت بتلائیں جو تورات میں لکھی ہے۔ قال اجل، انہوں نے کہا واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ کصفته فی القرآن، انہوں نے کہا تورات میں بھی حضور کی وہی صفتیں لکھی ہیں جو قرآن میں ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی، اسمک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقولوا لا إله إلا الله۔ وہاں یہ لکھا ہے کہ آپ جو ہیں شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اور امیین جو آپ کی قوم، آپ کی امت ہے، ان کے لیے امان بھی ہیں، اور اللہ نے اس میں یہ بھی لکھا انت عبدی ورسولی، میرا مدنی آپ میرے بندے ہیں، میرے پیغمبر ہیں۔ اسمک المتوکل، آپ کا نام متوکل ہے، اللہ پہ توکل کرنے والے، لیس بفظ ولا غلیظ، آپ نہ شور کرنے والے ہیں نہ بد زبانی کرنے والے ہیں،
وَلَن يَقْبَلَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ، اس وقت تک ہم آپ کی روح مبارک قبض نہیں کریں گے جب تک یہ بگڑی ہوئی امت جو ہے سیدھے راستے پہ آ جائے اور کہے لا الہ الا اللہ وَيَفْتَحَ بِهِ قُلُوبًا غُلَقًا وَآذَانًا صُمًّا وَأَعْيُنًا عُمْيًا، اور اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ جو دل ہیں بھٹکے ہوئے کھول دیں گے، اور جو کان ہیں بند ان کو بھی کھول دیں گے، اور جو آنکھیں اندھی ہو گئی تھی ظلمت شرک کی وجہ سے ان کو بھی روشن کر دیں گے۔ قالا ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فاختلف حرفا۔ اس کے بعد حضرت عطا فرماتی ہے کہ میں کعب الاحبار کے پاس آیا، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے اس سے کہتے ہیں کہ اس نے بھی وہی بیان کی، کوئی اس میں ذرے کے برابر بھی فرق نہیں تھا، الا ان کعبا قال بلغته قال قلوبا غلوفا واذانا سمومیا واعینا عمومیا، یعنی قرات کا فرق تھا، معنی وہی تھا۔ وقد رواه البخاری رحمہ اللہ فی صحیح محمد بن سنان عن فلیح عن ہلال بن علی وذکر اسنادہ نحوہ وزاد بعد قول لیس بمسجد ولا غریب ولا صخاب فی الاسواق۔ ان نے ایک حرف یہ بھی زیادہ کیا کہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے، ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ولکن یعفو ویصفا، معاف کر دیں گے، اعراض فرمائیں گے۔ وذکر حدیث عبداللہ بن عمرو ثم قال ویقع فی کلام کثیر من السلف اطلاق التوراۃ الی کتب اہل الکتاب، تورات سے مراد جو ہے اہل کتاب کی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی ہے۔ وقد ورد فی بعض الاحادیث ما یشبہ ھذا واللہ اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اتنا لمبا قصہ ہم نے بیان کیا ہے، احادیث کے اندر بھی ایسی کچھ باتیں ملتی ہیں جو اس سے مشابہ ہیں۔ وقال حافظ القاسم الطبرانی قال حدثنا موسیٰ بن ہارون قال حدثنا محمد بن ادریس بن وراق بن الحمیدی قال حدثنا محمد بن عمر بن ابراہیم عن من ولد جبیر بن قال حدثتنی ام عثمان بنت سعید، کہتے کہ مجھے ام عثمان نے یہ روایت کی تھی، اور وہی جدتی، وہ میری دادی ہیں، ان ابیہا سعید بن محمد بن جبیر فی ان ابیہ محمد بن جبیر بن مطعم قال خرجت تاجرا الى الشام فلما كنت بادنى الشام لقيني رجل من اهل الكتاب۔ وہ کہتے ہیں تجارت کے لیے میں شام کی طرف روانہ ہوا، میں جب شام کے قریب تھا تو مجھے اہل کتاب میں سے ایک بندہ ملا، فقال هل عندكم رجل نبيا، اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ قلت نعم، میں کہا ہاں۔ قال هل تعرف صورته اذا رأيتها، اس نے کہا اچھا ان کی اگر ہم آپ کو تصویر دکھائیں تو تم پہچان لو گے؟ قلت نعم، بالکل پہچان لیں گے۔ قال فادخلنی بیتا فیہا صور، ایک کمرے میں مجھے لے گیا، اس نے دکھایا مجھے، فلما رسولت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبین انا كذلك استخرج منهم علینا وقال فیما انتم، فاخبرناه وذهب بنا الى منزله فساعة ما دخلت نظرت الى صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہم وہ مجھے دکھا رہا تھا صورتیں، ایک آدمی آیا، اس نے کہا ابھی تم کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ اس نے کہا کہ اچھا تم میرے ساتھ چلو، مجھے وہ اپنے گھر میں لے گیا، کچھ دیر گزری، کہتے ہیں لیکن جب میں نے دیکھا الى صورت النبی رجل آخذ بعقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من هذا الرجل القابض والعقب قال انه لم يكن نبي الا كان بعده نبي الا هذا النبي فانه لا نبي بعده وهذا الخليفة بعده واذا صفت ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس نے ایک صورت دکھائی تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو حضور پاک کی تصویر ہے، اور پیچھے آپ کے دامن کو ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا پہلا نظام اللہ کا یہ تھا کہ ہر نبی کے بعد نبی آتے تھے، لیکن حضور پاک خاتم الانبیاء والمرسلین لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے خلفاء ہوں گے۔ یہ جس نے آپ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے یہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
وقال ابو داود حدثنا عمرو بن حفص ابو عمرو الزرير قال حدثنا عمار بن سعيد بن اياس الحريري اخبرهم ان عبد الله بن شقيق الاوكيلي عن الاقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعثني عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى الاسقف فدعوته فقال له عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ان یہودیوں کے ایک پادری کے پاس بھیجا کہ اس کو بلا کے لے آؤ. اس کو میں بلا کے حضرت کی خدمت میں لے آیا. فقال له هل تجدنی فی الکتاب، حضرت عمر نے فرمایا کیا تمہاری کتابوں کے اندر میرا ذکر بھی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں بالکل ذکر ہے. قال کیف تجدنی؟ قال اجدک قرنا، فرفع عمر الدرة وقال قرن منه فإن قال قرن حدید یعنی امیر شدید. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسے پتا کہ سینگ ہوتا ہے نا جی بالکل سخت ہوتا ہے. حضرت عمر نے درہ اٹھایا، انہوں نے کہا حضرت مراد یہ ہے کہ آپ سخت ہوں گے اپنے حکم میں، اپنے احکام میں، آپ کے اندر جو ہے وہ سختی ہوگی. قال وکیف تجد الذی بعدی، میرے بعد جو ہوگا وہ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ قال اجد خلیفۃ صالحا غیر انہ یؤثر قرابتہ، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ کے بعد جو آدمی آئیں گے بڑے صالح ہوں گے لیکن رشتہ داروں سے زیادہ مہربانی کرتے ہوں گے. قال عمر رحم اللہ عثمان، حضرت عمر نے دعا مانگی کہ یا اللہ حضرت عثمان پہ رحم فرما. قال کیف تجد الذی بعدہ؟ قال اجدہ صدع حدید. قال فوضع عمر يده على راسه وقال يا دفرا يا دفرا. فقال يا امين خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف والسيف مسلول والدم محراق. تو اس نے کہا کہ ان کے بعد جو آتے ہیں وہ بھی یعنی سخت ہوں گے، مضبوط ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا ہے کاش وہ کیا وقت ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا. اور نے کہا امیر المؤمنین خلیفۃ صالح ولکنہ یستخلف حین یستخلف. وہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے آپ کے بعد آئے گا نا حضرت عثمان کے بعد، وہ بھی بڑا صالح انسان ہوگا لیکن وہ اس وقت خلیفہ بنیں گے جب تلوار چل رہی ہوگی اور خون بہہ رہا ہوگا، یعنی وہ فتنے کا زمانہ ہوگا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملے گی. واللہ اعلم. چونکہ بہت طویل روایت تھی اور کافی دنوں سے سبق بھی نہیں ہوا تھا، تو کوشش تو کی ہے لیکن ابھی بھی وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئی.